سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا۔ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے معبود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے، شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا، اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اسے اکتاتا نہیں ہوں۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب و رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا۔ بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی واٹتے پہ آئے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا دی آپ کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے، کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے